السلام علیکم عزیزان گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرنے والی اس خاتون نے کہا کہ برائے مہربانی میرا یہاں پر چہرہ مت دکھائیں اور میرا نام میں چھپا رہی ہوں، اور میں سخت آپ سے نفرت کرتی تھی۔ اور اس نے چہرہ کیوں چھپایا اور بہت سارے سوالات اس نے کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو سب پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کیا یہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ میرا نام کچھ وجوہات کے بنا پر خفیہ رکھنا پڑا اور مجھے امید ہے کہ میرا چہرہ ریکارڈ نہیں کیا جائے گا۔ میں ایک طالب علم ہوں اور ڈاکٹر ذاکر نائک، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ آپ وہ شخص ہے جس سے میں چند سال پہلے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ مسلمان ہونے سے پہلے مجھے واقعی آپ بالکل پسند نہیں تھے، میں آپ سے شدید نفرت کرتی تھی، اور جب بھی میری فرینڈز آپ کی تعریف کرنے کی کوشش کرتی میں ضرور آپ کی توہین کرتی تھی۔ تو میرا آج آپ سے سوال یہ ہے، اتنی شدید نفرت اور مخالفت کے باوجود جو کہ بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں، آخر آپ یہ عظیم دعوت اور تبلیغ کا کام کس طرح مسلسل جاری رکھتے ہیں، جبکہ پوری قوم، تمام عام لوگوں اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے آپ کی خیرخواہی برقرار ہے؟ اور بہن نے کہا کہ پہلے ماضی میں وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی اور وہ میرے خلاف بات کرتی تھی، اور جو بھی میری تعریف کرتا وہ اس پر اور مجھ پر حملہ کرتی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ اس کے لیے معذرت کر رہی ہیں۔ بہن، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ سے اتنی نفرت کی، کیونکہ جب کوئی شخص واقعی کسی سے نفرت کرتا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے، لیکن اگر وہ منطقی ہو تو ہدایت ملنے کے امکانات ہوتے ہیں، وہ سچائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دوں گا جو سب سے بہترین مثال میں دے سکتا ہوں۔ وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر تھے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے، اور اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی۔ اور جب وہ شخص جو اسلام سے نفرت کرتا تھا، اسلام کے نام پر قتل کرتا تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ اسلام کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک بن گیا۔ تو میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بنا دے، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ دائیوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ اسلام کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ساری منفی چیزیں دھو دی جاتی ہے، جتنا زیادہ برا کیا ہو اتنا ہی زیادہ اچھا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنا زیادہ کوئی شخص برائی کرتا تھا وہ دین سے اتنا ہی دور تھا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے جتنا بھی گناہ کیے تھے وہ سب ثواب میں بدل جاتے ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ آپ مجھے یا اسلام کو برا بھلا کہیں گے، انشاءاللہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو اتنے ہی زیادہ نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ کے اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں ان کو دعوت کیسے دیتا ہوں؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اور جب میں دعوت کے میدان میں نیا تھا کئی سال پہلے، جب میں نے تبلیغ شروع کی تو اب جانتے ہیں شروع میں چند لوگ سنتے تھے، پھر وہ 100 ہوئے، پھر 1000، پھر لاکھ، پھر 10 لاکھ، پھر کروڑ ہو گئے۔ تو مجھے سوچنا پڑا کہ اچھا، جب میں نے شروع کیا تو 100 میں سے 1% میرے مخالف تھے، تو 100 لوگ 1% دشمن، جب 1000 ہوں گے تو 10 دشمن ہوں گے، جب 1 ملین ہوں تو 1% ملین کا مطلب ہے 10,000 دشمن۔ تو ہاں، میری مقبولیت بڑھ رہی ہے اور فیصد کے لحاظ سے دشمن بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ میری سمجھ تھی جو کہ غلط تھی۔ جب ہم سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اپنے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو صحابہ میں سے 5 نے اسلام قبول کیا، کوئی دشمن نہیں تھا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پھیلایا، دشمن بڑھتے گئے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بات کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دنیا کے 100 سب سے زیادہ بااثر افراد میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
پہلے نمبر پر رکھا ہے. وہ خود غیر مسلم ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بااثر انسان نمبر 1 کہتے ہیں. کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جس کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں؟ آج دنیا میں جس شخص پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص کون ہے؟ آج دنیا میں کون سا شخص ہے جس پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ حملہ کس پر ہوتا ہے؟ یہ قوم ہے. معذرت، آپ کو سن نہیں سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی ہے؟ آج دنیا میں جس شخص پر سب سے زیادہ حملے کیے جاتے ہیں اور جس سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اسلام کے دشمنوں کے بارے میں اللہ قرآن میں سورہ فرقان سورہ 25 آیت 31 میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن مقرر کیا ہے اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس لیے ان کے بھی دشمن ہوں گے. میں نے کہا کہ بھارت میں ارون شوری کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن سچ کہتا ہے. اگر ارون شوری جیسے لوگ جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں دنیا میں نہ ہوتے تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا. قرآن کہتا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کیا ہے. تو پھر میں نے یہ بات سمجھی کہ جتنا زیادہ آپ سچ پھیلاتے ہیں اور لوگ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں دشمن اتنا ہی آپ پر حملہ کرتے ہیں. الحمدللہ جب میں نے ویب سائٹ پر تھوڑا سا کام کیا تو ماشاءاللہ فالوورز کی تعداد بڑھتی ہی گئی. یہ صرف بھروسے کی وجہ سے ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، یہاں تک کہ اس کا 0.001 بھی نہیں. ہم نے آغاز کیا، یہ بڑھتا گیا اور جیسا کہ MC نے کہا اب الحمدللہ فیس بک پر 17.5 ملین ہے. اللہ کے فضل سے کسی بھی مذہبی شخصیت میں چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا ہندو، سب سے زیادہ فالوورز میرے ہیں. دوسرے نمبر پر ایک عیسائی ہیں جویل اوسٹین. لیکن جب ہم انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور جب میں نے ایک سروے کیا تو ہر 10 ویب سائٹس میں سے کم از کم 2 ویب سائٹس میرے خلاف ہیں. شاید یہ 20% ہے اور یہ بڑھ بھی سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تقریباً 1.8 ارب ہیں، شاید 2 ارب. کچھ غیر مسلم بھی محبت کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی آج ان پر تنقید کرنے والے زیادہ ہیں. ان کے خلاف لکھی گئی کتابیں. اور اس سے مجھے ایک عالم کی بات یاد آتی ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. ایک عالم نے نقل کیا کہ حضرت عمر جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرقہ پیدا کیا جو حضرت عمر پر لعنت بھیجتا تھا تاکہ انہیں اس کا اجر ملے. ایک عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرقہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ حضرت عمر پر لعنت بھیجے تاکہ جتنا زیادہ وہ لعنت کرے آخرت میں حضرت عمر کو اتنا ہی زیادہ اجر ملے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے رہا ہے، جب کوئی شخص حق کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب اس کے حق میں بدل جائے گا. کیونکہ جو بھی میری تنقید کرتا ہے، میرے خلاف بولتا ہے اور وہ غلط ہے، قیامت کے دن اس کے نیک اعمال میرے حصے میں آ جائیں گے. جب اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو میرے برے اعمال اس کے حصے میں چلے جائیں گے. تو اگرچہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے برا بھلا کہے، لیکن جب لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ مجھے اور زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ حق کو پھیلائیں گے اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے، یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے آزمائیں گے، مال کے نقصان سے، جانوں اور مالوں میں، اور اس چیز میں جو تم نے کمائی یا جس کے لیے تم نے محنت کی. اللہ تمہیں آزمائے گا، اللہ تمہیں خوف اور غصے کے ساتھ آزمائے گا. اور ہمیں یہ آزمائشیں زیادہ مشکل محسوس ہوتی ہیں. جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ملے گا آخرت میں. اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء، تمام رسولوں کو دنیا کے کسی بھی غیر رسول سے کہیں زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. تو جتنی مشکل آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ملے گا.
اور آج میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت میں نے کیا ہے وہ سب میرے رب کی مہربانی سے ہے. یہ سب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اور میں نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بے وقوف ہوں. میں نے ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑا اور دائی بن گیا. میں جسم کا ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر بن گیا. لوگوں نے مجھے بے وقوف کہا کیونکہ جب میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین پیشہ ہے. بیمار لوگوں کی خدمت کرنا ایک اچھا پیشہ ہے. لیکن جب مجھے دائی کا بہتر پیشہ ملا تو میں نے اپنا میڈیکل پیشہ چھوڑ کر دائی بننے کا فیصلہ کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ نوازا. اتنا میں سوچ بھی سکتا تھا. مجھے یقین ہے کہ اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ سب یہاں پلن سے مجھے سننے نہ آتے, یہاں لوگ نہ ہوتے. ہم نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا. اللہ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم حق پھیلا رہے ہیں اس لیے کچھ لوگ ہمارے خلاف ہیں, لیکن بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. الحمدللہ. آج پیس ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک کے 200 ملین سے زیادہ ناظرین ہیں. ہر روز سینکڑوں غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ بات اسلام کے دشمنوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی, چاہے وہ مغربی ممالک ہوں یا وہ ملک جہاں میں پیدا ہوا یعنی بھارت. انہیں یہ پسند نہیں آتا. مجھے اپنے ملک بھارت کے آئین سے محبت ہے. یہ دنیا کے چند ممالک میں سے ایک ہے جو اپنے شہری کو مذہب کی تبلیغ, اس پر عمل اور اس کو پھیلانے کا حق دیتا ہے. میں نے ملک کا ایک بھی قانون نہیں توڑا, لیکن چونکہ میں امن پھیلا رہا تھا, میں حل پیش کر رہا تھا. انسانیت کے لیے جتنے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو وہ مجھے پسند نہیں کرتے. تو جتنا زیادہ وہ میرے خلاف کوشش کرتے ہیں میں اتنی ہی زیادہ محنت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں. جتنی زیادہ مشکلات وہ میرے سامنے رکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید میں ٹوٹ جاؤں, یہ مجھے اور زیادہ مضبوط بنا دیتی ہیں. کیونکہ جیسا کہ ابن تیمیہ کے ساتھ ہوا, آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے ان پر حملہ کیا, انہیں دھمکیاں دیں کہ وہ انہیں جیل میں ڈال دیں گے, اور انہیں دھمکیاں دیں کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے, انہیں جلا وطن کر دیں گے. ابن تیمیہ, شیخ الاسلام, اور میں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ان کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں ہوں. میں تو صرف 0.001% ہوں. اور میں نے بھی وہی بات کہی جو انہوں نے کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں اللہ کا ذکر کروں گا. اگر آپ مجھے جلا وطن کریں گے تو میں تفکر کروں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کروں گا. اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا. میری جنت میرے دل میں ہے, وہ میری جنت مجھ سے نہیں چھین سکتے. میں ایک دائی اسلام کے طور پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں. جتنا زیادہ لوگوں نے نبی پر حملے کیے نبی اتنے ہی مہربان رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل ہے. ہم نبی جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن ہم دائی ہونے کے ناطے ہم بدلہ نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو. تمہیں کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ تمہارا دشمن کون ہے, وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اور آپ اس قرآنی آیت پر عمل کرنے کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہیں. سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 34 کے برائی کو بھلائی سے دفع کرو. جو شخص دشمن ہے وہ تمہارا دوست اور بہن بن جائے گا. میں تو اپنی پوری استطاعت کے مطابق صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث ہی کی پیروی کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا اصل مقصد اور میرا کل کا لیکچر دا پرپس آف آور لائف آپ کو سننا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اگر آپ کی زندگی کا مقصد آخرت ہے تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں. آپ آخرت کے لیے کوشش کریں, اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں عطا کرے گا. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے, حالانکہ اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ میری زندگی کی ہر سانس کو دین پھیلانے میں میری بھرپور صلاحیت کے مطابق استعمال کرے. امید ہے کہ اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. شکریہ. شکریہ ہر چیز کے لیے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. بہن, میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے, اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مزید لوگوں کو آپ کی طرح اسلام کے قریب لائے انشاءاللہ. کیا ہم بھائی کو مائک پر پیچھے رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. براہ کرم آپ اپنا پورا نام, اپنا موجودہ پیشہ
اور اپنے مخصوص سوال کو بالکل براہ راست اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ السلام علیکم، میرا نام احمد فرحان بھی ہے، احمد صابری۔ میرا پیشہ یونیورسٹی آف ملائیشیا کا طالب علم ہے، پہلے سے ڈاکٹر۔ ذاکر صاحب آپ نے کہا کہ عیسائیوں کے کچھ اصول ہماری شریعت اسلامیہ سے کافی حد تک یکساں ہیں، جیسے کہ چور کی سزا جس میں اس کا ہاتھ کاٹنا شامل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ پادری کیوں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے؟ اپنے پیروکاروں سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے، حالانکہ یہ مواد بائبل میں موجود ہے؟ شکریہ۔ بھائی، جیسا کہ سوال میں کہا گیا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ عیسائیت کی کچھ تعلیمات اسلام جیسی ہیں، مثلا ہاتھ کاٹنا، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا بھائی۔ میں نے کہا کہ کچھ تعلیمات تمام مذاہب میں یکساں ہیں، نہ چوری کرو، نہ دھوکہ دو، نہ کسی عورت کو ہراساں کرو، نہ زیادتی کرو۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ عیسائیت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، میں نے ایسا کبھی نہ کہا۔ میں نے کہا اسلام اچھی باتیں سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان اچھائیوں کو کیسے حاصل کیا جائے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ چوری نہ کرو کافی نہیں ہے۔ ہر قانون میں ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ مکمل ہو، لیکن زیادہ تر ممالک، تقریباً سبھی ممالک کہتے ہیں کہ چوری نہ کرو۔ اس کے بعد کیا؟ یا صرف یہ کہہ دینا کہ چوری نہ کرو کافی ہوگا؟ نہیں، روک تھام کے لیے سزا رکھی گئی ہے۔ کچھ ممالک کہیں گے کہ اگر آپ نے چوری کی تو 1 سال قید ہوگی، کچھ ممالک 2 سال کہیں گے، کچھ ممالک 3 سال کہیں گے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے چوری کی اور اگر آپ نے وہ تمام غلط کام کیے جو قرآن میں منع ہے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو یاد دلائیں کہ سورہ مائدہ آیت 38 جو کہ ایک روک تھام ہے، اور شریعت کے مقاصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ انہیں خوف محسوس ہو تاکہ وہ جرم نہ کریں اور انسانیت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ عیسائیت بھی یہ کہتی ہے کہ ہاتھ کاٹنا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا زیادہ تر مذاہب اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس بھلائی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آخری سوال جو کیا گیا کہ عیسائی مذہب میں عیسائی مذہبی لوگ، پادری لوگ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے جو مسلمان، اسلام اور عیسائی مذہب کے اندر یکساں چیزیں ہیں، جیسے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھو، اسلام تو آدم علیہ السلام سے چلا ہے، اور ہر نبی کے لیے توحید تو تھی ہی تھی کہ وہ کہے گا ایک اللہ ہے، سب کو اسلام، سب کو یہی تعلیمات دے گا، بس یہ پکی بات تھی۔ تو اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں بتایا کہ قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، عیسائیوں، یہودیوں اور باقی پہلے مذاہب کو مخاطب ہو کے فرمایا۔ لیکن یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے وہ انجیل، تورات اور زبور تھیں، نہ کہ بائبل میں تو اپنی طرف سے لکھی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، انجیل کا متن اس میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں 3 نمبر آیت میں ہے کہ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہے، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی سچائی کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں۔ اب مزید کچھ ایسی چیزیں جو یکسانیت رکھتی ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اسی طرح عاجزی، توحید تو ہے ہی ہے، سب مذاہب میں یکساں تھی۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سکھائی، اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے سر جھکائے گا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، لوگوں کے اوپر تکبر نہیں جھاڑے گا، اللہ اسی کو اونچا کر دیں گے۔ بتائیے اور کیا چاہیے آپ کو۔ اگلی بات، انجیل کے اندر تھا کہ صبر کی تعلیم ہے، صبر کرو، اسلام میں صبر کے بارے میں جنت کا راستہ ہے، وما یلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، جنت میں صرف صبر کرنے والے ہی جائیں گے اور زیادہ اعمال والے ہی جائیں گے۔ اور اسی طرح شکر کرنا اسلام میں ہے، جو قرآن عیسائی مذہب میں یہی تھا کہ شکر کرو، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بالکل برابر جا رہے ہیں ہم۔ توبہ کرنا، اسی مذہب میں گناہ سے رجوع تصور ہے، اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا گیا ہے۔
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والے کا مثال ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور توبہ کی کئی مثالیں ہیں. ایک مثال ہے کہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کو واپس پڑھنا پڑے گا. حج نہیں کیا، فرض تھا، اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کو واپس حج کرنا پڑے گا. زکوٰۃ فرض تھی، نہیں ادا کی تو اس کی توبہ یہ کہ ادا کرنی پڑے گی. سود کھایا تو اس کی توبہ یہ کہ سود واپس کرنا پڑے گا. اور چوری کی ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. اور مسجد میں غلط طریقے سے داخل ہو گیا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ آئندہ نہیں کرے گا. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اپنے علماء سے پوچھیے. تو توبہ. اچھا، بخشش. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاف کرنے کی تعلیم دی. اسلام میں بھی معاف کرنا افضل ہے. ان اللہ یحب العافین، قرآن پاک میں اللہ معاف کرنے والے کو، بلکہ میاں کو، وہ خاوند کو ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ اپنی بیوی کو معاف کرنے کا فرمایا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. معاف کرو گے، درگزر کرو گے، بخش دو گے، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو معاف ہی نہیں کرنا چاہیے. آگے چلیں. رحم دلی، دوسروں پر رحم کرنا دونوں مذاہب کی بنیادی تعلیم ہے. اسلام میں رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، یہ قرآن حدیث پاک میں ہے. اور اللہ تعالیٰ رحیم تو ہے ہی ہے. سادگی، البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی سے کیا مراد ہے؟ سادگی سے لگژری لائف نہ ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اللہ کی نعمتوں کو اپنے جسم پر، اپنے گھر پر دکھاتے ہیں تو اس میں اجازت ہے، اس کی کوئی حرج نہیں ہے. سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے نہو نہیں، مونچھ نہیں کاٹو، ناخن نہیں کاٹو، میل نہیں صاف کرو، کپڑے صاف نہیں. یہ سادگی نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے. آگے چلیے. عدل اور انصاف. بائبل میں انصاف کا حکم ہے. اسلام میں عدل کو بنیادی اصول بنایا گیا ہے. انصاف. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا اعدلوا وہو اقرب للتقوی، کما قال اللہ تعالی. انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. امانت داری. لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہاں تک اس کا بڑا گناہ ہے. آج کل بھائی ہڑپ دوسرے کا پیسہ. رات ہی ایک بھائی رو رہا تھا، میرے اپنے بہت سارے پیسے کھا لیے، معزز لوگوں نے کھا لیے، اللہ معاف فرمائے. تو اس نے کہا بھائی 40 لاکھ روپیہ میرا کھا گیا بندہ اور 2 کوٹھیاں خرید لی. میں نے کہا بھائی صاحب یہی چل رہا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. وعدہ پورا کرنا. سبحان اللہ. بائبل میں بھی وعدہ پورا کرنے کی تاکید ہے. اسلام میں وعدہ خلافی کو نفاق ہے. منافق کی 3 علامات ہیں: جھوٹ بولے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسری بھی ایک علامت ہے تکبر سے بچنا. اور یہ اللہ کی چادر ہے، جس نے اتارنے کی کوشش کی اس کی خیر نہیں ہے. تو تکبر مت کریں. نیکی کا حکم دینا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہتر کون ہے جو اچھائی کا حکم کرے، اچھائی کی طرف بلائے؟ کوئی نہیں ہے. برائی سے منع کرنا مشترک تعلیم ہے. عیسائیت اور اسلام میں نمایاں مشترک قائد. مزید 2 خاص نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجدانہ پیدا ہونا یہ اسلام میں ہے اور یہ عیسائیت میں ہے. لیکن عیسائی اور اسلام دونوں مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اسلام میں یہ اللہ کی نشانی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی. دونوں مذاہب حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. اسلام میں تو ایک مکمل سورہ توبہ مریم ہے. سورہ مریم ہے، توبہ نہیں. مریم بھی ان کے نام پر موجود ہے. تو عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی تعلیم لیں اور پھر اسلام کو کریں، مسلمان ہو جائیں گے. ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسی لگی. آئیے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام